نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کو آزادی دلانے کے حوالے سے جو ان کی جدوجہد تھی وہ تا قیامت انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مسیح موسیٰ قرار دیا ہے کہ آپ کی مثال بھی ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے جیسے جدوجہد کی ایسی آپ کی بھی یہ ذمہ داری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کی طاغوتی ظالم قوتوں سے انسانیت کو آزادی دلائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ذمہ داری ملی، اس ذمہ داری کے ملنے کا ابتدائی واقعہ اس کو بھی قرآن نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو واپس تشریف لا رہے تھے یا کہیں مدین ہی میں قیام تھا لیکن اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ جانوروں کو چراتے ہوئے دور دراز دور پہاڑ کی طرف نکل گئے اور وہیں رات کی تاریکی میں اور سردی کے موسم میں طور پہاڑ کے مشرقی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ ہوا اور اللہ نے اپنے اسے نور اور تجلی کی وساطت سے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی اور آپ نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور انہیں چند احکامات دیے۔ سب سے پہلا حکم تو یہ کہ تمہارا نظریہ اور فکر توحید کا ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت، اسی کی معبودیت کا اقرار و یقین، یہی در حقیقت وہ بنیادی فلسفہ انسانی اعمال کی روح ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی تمہارا معبود ہوں، لا الہ الا انا، میں ہی۔ اب تمہارے اندر انانیت پیدا ہوگی میری انا سے، میری طاقت و قوت سے تم
تمہاری انانیت کو ہم طاقتور بنائیں گے، تمہارے اندر جرت، بہادری اور دلیری پیدا ہوگی کہ تم وقت کی ظالم طاغوتی طاقت و قوت کا مقابلہ کرو گے۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس ساری طاقت و قوت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا انا، میں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا۔ لہذا جب معبود تم نے اللہ کو تسلیم کر لیا ہے تو اس کے بعد بندگی اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فاعبدنی، میری اطاعت کرو۔ اور بندگی کے بے شمار مظاہر ہیں، اس کا ایک بڑا مظہر نماز ہے۔ عبادت اور بندگی کا تعلق یاد رکھیں صرف اور صرف نماز سے نہیں۔ نماز ان تمام اعمال میں بڑا مرکزی عمل ہے، بڑا عمل ہے، لیکن بندگی کے، عبادت کے اور بھی مظاہر ہیں۔ زندگی کا ہر شعبہ ایک انسان کا بندگی کے طور پر ہونا چاہیے، وہ چاہے ملازمت کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہو، وہ بندہ بن کر ان تمام کاموں کو کرے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کاموں کو سر انجام دے۔ ہاں، اس کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بندگی ہے یا محض اپنی خواہش کی تکمیل ہے؟ یہ پتہ چلے گا اس صورت میں کہ جب اس کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ میرے حضور حاضر ہو کر نماز ادا کرو، اور تم اس کے لیے بھی فوراً دوڑے چلے جاتے ہو، واقعی اس صلاۃ کا یہ ذکر۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی واضح کرتی کہ اب آپ کی قوم کی آزادی کا وقت قریب ہے۔ ان الساعۃ آتیہ، اب وہ گھڑی جس وقت آپ کی قوم کو نجات ملے گی اس ظلم سے، وہ آ رہی ہے، وہ قریب ہے۔ اب آپ کو ہم نے اس کے لیے مقرر کر دیا، آپ کی ذمہ داری لگا دی، جا کر اپنی قوم کو اس کے لیے تیار کر، اور دوسری طرف فرعون کو سمجھائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قوم کے اندر مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے عزم و ہمت ختم ہو چکی ہے، اب وہ اس غلامی پر ہی قناعت کر کے بیٹھ گئی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اتنی آسانی سے، جلدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے فرعون کے مظالم سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر فرمایا فَلَا يَسْأَلُنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ آپ کو اپنے اس مشن سے ہرگز وہ انسان نہ روکے کہ جو ہماری اس بات پر یقین نہیں رکھتا، لا یقین ہے کہ اب یقیناً آپ کی قوم کو آزادی ملے گی، اس پر جو یقین نہیں رکھتا اور خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جیسے قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، لیکن خواہش پرستی میں، مال اور دولت کے حوث میں مبتلا تھا، وہ تو اس طرح کی آزادی کا قطعاً قائل نہیں تھا۔ اور اسی طرح ان بھی کئی بوڑھے ہیں جو اس طرح کی مصلحت کوش ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی رکاوٹیں کھڑے کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی سے تنبیہ کر دی کہ آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جس نے خواہشات کی پیروی کی ہے، جس کا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قوموں کو آزادی بھی ملتی ہے، اگر آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے فَتَرْدَىٰ، یاد رکھیں آپ بھی تباہ ہو جائیں گے، وہ تو تباہ ہوں گی، آپ کے لیے بھی ہلاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسے موقع پر چاہیے تو یہ تھا کہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی شہنشاہیت ہے، بہت بڑی قوت ہے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بے یار و مددگار، مسافر، غریب آدمی، کوئی طاقت، سہارا، کوئی فوج، کوئی قوت پاس نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے موقع پہ فرعون سے بڑا کوئی حکمران اس کے مقابلے میں بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا اور انہیں دو ایسی قوتیں دی ہیں کہ جن کا مقابلہ فرعونی سلطنت کے پاس آ ہی نہیں، اتنی بڑی طاقت و قوت عطا کی۔ اس طاقت و قوت کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے اور اس طاقت و قوت کی اہمیت بتلانے کے لیے
پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو انہوں نے کہا قال ہی عصاش، اے اللہ یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے آگ کی تلاش میں، آگے ہم کلامی ہوئی اللہ سے، اور جب اللہ اپنے محبوب سے بندے کی ہم کلامی ہو تو یہ جو بڑی شخصیت اور ذات رحمان و کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت، اس کا بھی اندازہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا ہی کیف ہوگا، کیا ہی لذت ہوگی، کیا ہی اس کے اندر ایک لطف کی صورتحال ہوگی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے اپنی کلام کو طول دینے کے لیے، جواب تو اتنا سارا تھا کہ اللہ یہ عصاش، یہ لاٹھی ہے، بس جواب پورا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو کہہ دیتے لاٹھی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کی خوبیاں اور فوائد بھی بیان کرنا شروع کر دی تاکہ گفتگو تھوڑی سی اور لمبی ہو جائے۔ دنیا کی مجازی عشق میں بھی جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے محبوب سے بات کو بڑھانے کے لیے خواہ ادھر ادھر کی باتیں کہاں سے کھینچ کر لے آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لذت اور وہ کیفیت انسان پر برقرار رہے۔ یہاں تو عشق حقیقی، محبوب حقیقی سے ہم کلامی کی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں اتوقع یہ عصاش، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اس لاٹھی سے اتوقع علیہا، اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ چرواہے جب وہ بکریوں کو چراتے تھے تو لاٹھی کے اپنے بغل کے نیچے لے کر وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، کافی دیر کھڑے رہنے کی جگہ پر اس کا سہارا لے کر وہ کھڑے رہتے تھے۔ بعض لوگ وہ کمر کے پیچھے اس کا سہارا دے کر وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو میں اس لاٹھی سے ایک تو کام یہ لیتا ہوں کہ خود اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں اتوقع علیہا، اور دوسرا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس لاٹھی کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، درختوں کے پتے ہیں اس کے ذریعے سے جھاڑ کر ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ معارب، معربت کی جمع ہے جس کے معنی حوائج اور ضروریات ہیں، یہ میں اور بہت ساری ضروریات کے لیے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ لاٹھی کے فوائد بیان کرنا شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں پتہ چل گیا نا کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے، اب ہم اس لاٹھی میں وہ طاقت پیدا کر رہے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی پوری فرعونی سلطنت کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، لہذا اس کا مشاہدہ بھی تم بھی کر لو۔ یہ القھا یا موسیٰ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس لاٹھی کو اے موسیٰ زمین پر پھینکو۔ فالقاها، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی، فإذا هي حية تسعى، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاٹھی ایک سانپ بن کر دوڑ رہی ہے، دائیں بہت بڑا سانپ بن گئی اور وہ دوڑنے لگی۔ فإذا هي ثعبان، دوسری جگہ پر ثعبان کے الفاظ آتے ہیں، حية تسعى۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا ڈرے، پیچھے کو ہٹے کہ یہ سانپ مجھے نہ ڈس لے، تو یہاں تو اس کا ذکر نہیں، دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں، اقبل، آگے بڑھیے اور اس کو پکڑ لیجیے۔ یہاں پر اللہ نے ان الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ قال خذها، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، یہاں پر بھی فرمایا کہ ڈریے نہیں اس سے، سنعيدها سیرتها الاولى، ہم یقیناً اس لاٹھی کو اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ سیرت کہتے ہیں حالت جو سابقہ حالت ہوتی ہے، اس حالت کی طرف ہم اس کو لوٹا دیں گے۔ سیرتها الاولى، ایک معجزہ اور ایک طاقت و قوت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایک اور بھی طاقت عطا فرمائی۔ فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، آپ ملائیے، داخل کیجیے اپنے ہاتھ کو
الا جناح اپنی بغل کے نیچے، الا بمانے تحت کے ہے، جناح عضد بازو ہاتھ کو کہتے ہیں، اس ہاتھ کے نیچے اپنے دائیں ہاتھ کو ڈالے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے رکھا، تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، وہ ہاتھ اس طرح چمکتا ہوا روشن بن کر نکلا، اور کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بغیر کسی عیب بیماری کے ہاتھ میں گویا کہ سورج کی اللہ نے طاقت، روشنی کی طاقت رکھی کہ وہ چمکنے لگ پڑا اور ہر طرف روشنی کی شعاعیں پھوٹنے لگی۔ بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے، یہ دوسری طاقت و قوت ہے۔ اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، لیکن تورات میں ان دونوں معجزات کو ذکر کیا گیا۔ اس دوسرے معجزے سے متعلق جو الفاظ وہاں آتے ہیں نا، وہاں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ جو ہے اپنے سینے پر رکھو، اور انہوں نے سینے پر رکھا تو وہ ہاتھ جیسے کہ یہ مجزوم بیماری والا ہوتا ہے نا، جس کے جسم پر سفیدی چھا جاتی ہے، تو اس کا ہاتھ برف کی طرح سفید ہو گیا جزام کی وجہ سے۔ قرآن نے یہاں جو لفظ بیان کیے ہیں، الفاظ ذکر کیے، اس میں من غیر سوء، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی جزام کی یا کوئی اور بیماری اس کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو گئے، نہیں، من غیر سوء، کوئی ان کو بیماری تکلیف کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ اس ہاتھ میں اللہ نے روشنی اور چمک اور نور رکھ دیا۔ من غیر سوء آیۃ اخری، اور فرمایا لنریک من آیاتنا الکبری، یہ تو دو نشانیاں اور طاقتیں قوتیں ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں اور بھی دکھلائیں گے۔ لنریک من آیاتنا الکبری، بڑی بڑی نشانیاں اور بھی آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوں۔ فرعونیوں پر جو مختلف اللہ کے عذاب آئے وہ بھی در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور صداقت کے معجزات اور نشانیاں ہیں۔ اذهب الى فرعون، اب یہ جو دو طاقتیں تم نے لے لی ہیں تو ان کو لے کر فرعون کی طرف جاؤ۔ انه طغى، بے شک اس نے بڑی سرکشی اور ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر رکھا ہے، بڑا ظالم، اس نے انسانیت کا جینا دو بھر کر دیا۔ اب جاؤ اس کی طرف اور اسے سمجھاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، طاغوتیت، سرکشی، ظلم و زیادتی، قوموں کو غلام بنانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اللہ ایسے مجرموں کو سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کرتے تھے، ان کو بھیجا کرتے تھے، تو فرعون کی طرف بھیجا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے یہ حکم اور ہدایت ملی کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے فرعون سے جا کر بات کرو۔ انبیاء نے وقت کے حکمرانوں کو للکارا ہے، وقت کی طاغوتی اور ظالم طاقتوں قوتوں کو سمجھایا ہے، انہیں ان کے مظالم سے باہر رکھا۔ آج ہمارے ہاں زوال کے دور میں، جیسے کہ بنی اسرائیل جب غلامی اور زوال میں چلی گئی نا، تو ان کی سوچ محدود ہو گئی، ان کا عزم ہمت ختم ہو گئی۔ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ معجزات دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، لیکن ان کے اندر اس قدر عمل کی کمزوری پیدا ہو گئی کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نجات دلائی، آگے ذکر آئے گا، تفصیل سے وہاں بات کریں گے کہ دریائے اردن سے جب انہوں نے نجات پائی فرعونیوں کے مظالم سے اور وہ غرق ہوا ان کے سامنے، وہاں سے نجات پاتی وہ کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ایک بستی کو دیکھا کہ وہ لوگ بچڑوں کی اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسے خدا بنا۔ عجیب بات ہے، ابھی خدا کی خدائی دیکھ لی، قدرت دیکھ لی، لیکن پھر کیا شرک کی درخواست کر رہی ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے آبائی علاقے کو، فلسطین کو دوسری ظالم قوتوں نے قبضے میں لے رکھا ہے، ذرا ہمت کرو اور ان کا مقابلہ کرو، انہیں شکست ہوگی یقیناً، اور اپنا علاقہ آزاد کرا لو۔ کیا کہتے ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر مقابلہ کریں، علاقہ خالی کرا دیں، جب خالی ہو جائے گا ہمیں بتانا، پھر ہم آ جائیں گے۔ اس قدر بدعملی پیدا ہو چکی ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہم سنتے ہیں، بڑے حیران
حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ لیکن اب یہی صورتحال تقریباً مسلمان قوم کے اندر پیدا ہو گئی۔ زوال کے نتیجے میں سوچ محدود ہو گئی، کام کرنے کا جذبہ، ہمت وہ نہیں رہی جی، عمل نہیں ختم ہوا، عمل ختم ہو گیا، بلکہ امنگوں، آرزوں اور خواہشوں نے عمل کی جگہ لے لی ہے۔ ہم آرزو کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس یوں ہو جائے، اس طرح ہو جائے، کام کرنے کی جرت اور وہ نہیں ہے، ہمت نہیں۔ اور اسی طرح سوچ اور نظریہ محدود ہو گیا، انتشار کا، شرک کا، منافقت کا۔ آج منافقت یاد رکھیں من حیث قوم ہمارے اندر سرایت کر گئی، اوپر حکمران سے لے کر عام آدمی تک مفاد پرستی کا شکار ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو قومی اور اجتماعی مفاد کی جگہ پر اپنا مفاد عزیز ہو جی۔ اور ہر آدمی، آج آپ دیکھتے ہیں ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں، مفاد پرستی، خواہش پرستی غالب آ گئی۔ بھائیوں کے جو بہترین رشتے تھے وہ کیا منافقت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں دیکھیں تو منافقت عام پائی جاتی ہے، منافقانہ رویے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ اب من حیث القوم ہم میں پائی جاتی ہیں جی۔ اور کام کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو الٹا اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کی ہمت بنائیں، اس کا ساتھ دیں، الٹا اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اللہ کا حکم ملا، اللہ سے کچھ درخواستیں کی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کچھ سوال کی، کچھ اپنی مزید عرض اللہ کے حضور رکھی، اس کا تذکرہ اپنی آیات میں ہے کہ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا مانگا۔ ایک انقلابی کے لیے جو اپنی قوم کو آزادی دلانا چاہتا ہے اور جو ایک جدوجہد کو قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کون کون سے ہتھیار درکار